الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ذہانت کے قصے سن رہے ہیں۔ ہم نے انبیاء کرام کی ذہانت کے قصے سنے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے قصے سنے، اور آج ہم صحابہ کرام کی ذہانت کے قصے سنیں گے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا قصہ۔ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی گئے تھے۔ یہ ہجرت کا جو سفر تھا بہت راز میں رکھا گیا تھا، سیکریٹ رکھا گیا تھا، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ، تو کہتے تھے ہادن یہدینی، یہ راستہ بتانے والے ہیں۔ ہادن یہدینی کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانے والے ہیں۔ تو راستہ بتانے والے سے مراد کیا لیتے تھے کہ یہ ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں، یعنی یہ وہ شخصیت ہے جن کے ذریعہ ہدایت کا راستہ ہمیں ملتا ہے۔ لیکن سامنے والا کیا سمجھتا تھا کہ یہ سفر کا راستہ بتانے والے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اپنی ذہانت سے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہمیں راستہ بتانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا اختیار کرے، چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کر لے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو رو دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا میں رہنے یا اللہ کے پاس جو چیز ہے اسے اختیار کرنے کا اختیار دیا، تو آخر یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو کسی عام انسان کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات۔ بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ آپ نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنے، اور اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کرنے کا، تو اس نے اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کر لیا۔ یہ کون تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ تھا، اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے تھے۔ تو کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جانکار نکلے۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا قصہ ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ چچا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بڑے تھے۔ کتنے سال؟ 1 سال بڑے تھے۔ ایک مرتبہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں ان سے 1 سال پہلے پیدا ہوا۔ کیا کہا؟ وہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں ان سے 1 سال پہلے پیدا ہوا۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت تھی کہ اپنی ذہانت سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں لیکن میں ان سے 1 سال پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اسی طریقے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا قصہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 13 سال کے تھے۔ آپ کتنے سال کے ہیں؟ 10 سال کے۔ تو 13 سال کے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ ہمارے بیچ میں پائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑے بڑے صحابہ کے پاس ہے، چلو ہم دونوں صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں لوگ تمہارے محتاج ہوں گے؟ تو اس طریقے سے ان کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کی تھی،
لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا اور لگ گئے صحابہ سے دین سیکھنے میں اور حدیث جمع کرنے میں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں کسی صحابی کے گھر جاتا، وہ قیلولہ کر رہے ہوتے تو میں ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا، یہاں تک کہ ہوائیں آتی، مجھے نیند آ جاتی تھی اور غبار وغیرہ سے میرا جسم اٹھ جایا کرتا تھا۔ پھر جب وہ آتے، وہ جو دیکھتے تو کہتے کہ آپ کیوں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کے پاس آتے۔ وہ کہتے کہ نہیں، بلکہ مجھے ضرورت تھی آپ سے فلاں حدیث سیکھنے کی، اس لیے میں آیا اور پھر میں ان سے حدیث سیکھتا۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ لوگ میرے پاس جمع ہونے لگے اور دین سیکھنے لگے، تو اس نوجوان نے کہا ھذا الرجل کان اعقل منی، ھذا الرجل کان اعقل منی، کہ یہ بندہ مجھ سے بہت چالاک نکلا۔ تو چالاک کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے محنت کی تھی، وقت لگایا تھا، صحابہ سے علم سیکھا تھا، تو اس کی وجہ سے چالاک ہوئے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کو محنت کرنی چاہیے، وقت لگانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا نتیجہ بہرحال ایک آدمی کو ملتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت تھی، چالاکی تھی، کہ صحابہ کے بیچ چھوٹی عمر کے ہونے کے باوجود بڑے عالم بن گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا بھی قصہ بہت مشہور ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ قصہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن، کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور یہ ایک مومن کی مثال ہے۔ بتاؤ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام صحرا اور جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور کوئی بھی اس درخت کا نام نہ بتا سکا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مجلس برخاست ہوئی تو اپنے باپ کے ساتھ جب نکلے تو کہا کہ مجھے جواب معلوم تھا، لیکن بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اس لیے میں نے نہیں کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم جواب دے دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو میرے لیے یہ چیز ملے، اس سے بہتر تھا۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت دیکھیے کہ چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کی ذہانت دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کے سوال کیا تو اس کا جواب ان کو معلوم ہے، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ کو اس کا جواب نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے ایک قصہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکیہ میں اسے بیان کیا ہے کہ دو آدمی ایک عورت کے پاس آئے اور اس عورت کے پاس 100 دینار امانت رکھا، اور کیا کہا اس سے کہ ہم دونوں جب تک کہ تمہارے پاس نہ آئیں تب تک کہ یہ 100 دینار مت دینا، یعنی کسی ایک کو مت دینا، دونوں آئیں تبھی دینا۔ کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک آدمی آیا اور عورت سے کہا کہ دیکھو ہم میں کا ایک ساتھی جو تھا نا وہ وفات پا گیا ہے، اس لیے مجھے دے دو۔ عورت دینے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ شرط تھی کہ دونوں آئیں تب دینا، لیکن اس نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، گواہ بنایا، یہاں تک کہ اس عورت نے اس کو دے دیا۔ پھر دوسرا شخص آیا کچھ دنوں کے بعد اور وہ عورت سے مانگنے لگا کہ ہمارا جو مال 100 دینار تھا وہ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے کہا کہ بھئی تمہارا ساتھی جو ہے اس نے تو آ کر کے لے لیا اور کہا کہ ہمارا بھائی، ہمارا جو دوست تھا وہ مر گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اس عورت نے یہ کیس لے جا کر کے پیش کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہیں پیسہ ملے گا، لیکن تم نے کیا کہا تھا جب اس عورت کے پاس پیسے رکھے تھے؟ تو یہی نہ کہا تھا کہ ہم دونوں آئیں تب ہمیں یہ 100 دینار دینا، تو جاؤ اپنے اس ساتھی کو بھی لے کر کے آؤ جو دونوں کے دونوں مل کر کے پیسے جمع کیے تھے، تو ہم ضرور تمہیں دیں گے اور یہ ضمانت میری ہے۔ چنانچہ وہ لوٹ کے چلا گیا
اور نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اپنے ساتھی کو لے کر کے آتا تو وہ ساتھی تو لے کر کے گیا تھا اور وہ اعتراف کرتا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا قصہ ہے، جنگ خندق کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور دشمن کی خبر لے کر کے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دشمن کے بیچ میں تھے، تو قریش کا لیڈر ابو سفیان تھا۔ اس کو شک ہوا کہ شاید ہمارے بیچ دشمن کا کوئی آدمی ہے، اس لیے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہر آدمی اپنے بازو والے کو دیکھے، ہر آدمی اپنے بازو والے کو دیکھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے تھے دشمن کا راز جاننے کے لیے، جب ابو سفیان قریش کے لیڈر کی یہ بات سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے بازو والے کو دیکھے، تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے پوچھ دیتے ہیں تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ بچ گئے، ورنہ وہ ان لوگوں کے بیچ میں سے نہیں تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ چالاکی تھی کہ دشمن کا راز جاننے کے لیے گئے تھے، راز بھی جان لیا، اور جب ابو سفیان نے یہ اعلان کیا تھا کہ دیکھو کہ تمہارے آس پاس میں کون ہے، ہر ایک اپنے آس پاس کے آدمی کے بارے میں جانے، تو فوراً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہانت سے سوال کر دیا آگے بڑھ کر کے کہ تم کون ہو اور تم کون ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف میں حضرت امیر معاویہ تھے، ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، دوسری طرف میں عمر بن عاص تھے رضی اللہ عنہما، جو بعد میں اسلام قبول کیے۔ تو یہ لوگ بہت تیز لوگ تھے، لیکن پھر بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت سے، اپنی چالاکی سے بچ جاتے ہیں یہ سوال کر کے کہ تم کون ہو، کہ ان سے پوچھا نہ جائے، بلکہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذہانت تھی۔ انشاءاللہ صحابیات کی ذہانت کے بارے میں بھی جانیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔